قانون شریعت، تصویر کے احکام۔ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ اگر تصویر نمازی کے سر پر ہو یعنی چھت میں بنی ہو، بنیاد لٹکی ہو یا سجدہ کی جگہ میں ہو، اس پر سجدہ واقع ہوتا ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یوں ہی نماز کے آگے یا دائیں یا بائیں تصویر کا ہونا مکروہ ہے، اور پیچھے ہونا بھی مکروہ لیکن اتنا نہیں، کم ہے۔ اگر تصویر فرش میں ہو اور اس پر سجدہ نہیں ہو تو کراہت نہیں۔ اگر تصویر غیر جاندار کی جیسے پہاڑ، دریا، درخت، پھول پتی وغیرہ تو کوئی حرج نہیں۔ تھیلی یا جیب میں تصویر چھپی ہو تو نماز میں کراہت نہیں۔ تصویر والا کپڑا پہنے ہوئے ہے اور اس پر کوئی دوسرا کپڑا پہنے ہوئے ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، مکروہ نہیں۔ اگر تصویر ذلت کی جگہ جیسے جوتا اتارنے کی جگہ ہے یا ایسے فرش میں جہاں پاؤں آتے ہیں تو پھر کوئی کراہت نہیں۔ تصویر اتنی چھوٹی ہو کہ کھڑے ہو کر دیکھنے میں ان کے بدن کے حصے الگ دکھائی نہ دیں تو اس تصویر کے آگے، نمازی کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہونا مکروہ نہیں ہے۔ اگر تصویر کا پورا چہرہ مٹا دیا تب بھی کراہت نہیں ہے۔ تصویر کی احکام تو نماز کے ہے، رہا تصویر کا رکھنا تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یعنی جب کہ توہین کے ساتھ نہ ہو اور نہ اتنی چھوٹی ہو کہ کھڑے ہو کر دیکھنے میں بدن کے حصے الگ الگ نہ دکھائی دے تو تصویر۔ اچھا، تصویر کا بنانا بنوانا دونوں حرام ہے، چاہے دستی ہاتھ سے ہو یا عکسی ہو، دونوں کا حکم ایک ہے۔ مکروہ تنزیہ، سجدہ یا رکوع میں بلا ضرورت 3 تسبیح سے کم کہنا مکروہ تنزیہ ہے۔ ہاں، اگر وقت تنگ ہو یا ریل چلے جانے کا اندیشہ ہو تو آپ 3 سے کم کر سکتے۔ کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے، مطلب اچھا نہیں ہے، صحیح، جبکہ اور کپڑے بھی ہوں، اگر اور کپڑے نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم، سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا، ٹوپی سے بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہے اس وجہ سے ننگے پڑھنا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، بس مطلب مناسب نہیں ہے۔ اور اگر نماز کو حقیر خیال کر کے ننگے سر پڑھے تو پھر تو یہ کفر ہے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا، خیر مسئلہ تو ہے۔ اگر خشوع و خضوع کے لیے ننگے سر پڑھے تو مستحب ہے، یعنی کہ اسے ننگے سر نماز پڑھنے میں سکون آتا ہے، خشوع آتا ہے، تو پھر یہ مستحب ہے۔ نماز میں ٹوپی گر پڑی تو اٹھا لینا افضل ہے، جبکہ عمل کثیر نہیں، بار بار نہ اٹھائے، بار بار اٹھائے گا تو پھر عمل کثیر ہو جائے گا۔ ماتھے سے خاک یا گھاس چھڑانا مکروہ ہے، جبکہ نماز میں تشویش نہ ہو اور تکبر کی وجہ سے چھڑا رہا ہو تو پھر مکروہ تحریمی ہے۔ اگر تکلیف دہ ہو یا خیال بڑھتا ہو تو حرج نہیں ہے۔ نماز کے بعد چھڑانے میں تو مطلق مذائقہ ہی نہیں ہے، چھڑا سکتا ہے۔ یوں ہی حاجت کے وقت پیشانی سے پسینہ پوچھنا بلکہ ہر وہ عمل قلیل کے نمازی کے لیے مفید ہو جائز ہے جو مفید نہ مکروہ ہے۔ نماز میں ناک سے پانی بہا تو اس کو پونچھ لینا بہتر ہے تاکہ یہ زمین پر نہ گرے، کیونکہ مسجد میں ہو تو پھر تو یہ اور بہتر ہے۔ نماز میں بغیر عذر 4 زانوں بیٹھنا مکروہ ہے، ہاں مجبوری ہو عذر تو بیٹھ سکتے ہیں۔ سجدہ کو جاتے وقت گھٹنے سے پہلے ہاتھ رکھنا اور اٹھتے وقت پہلے ہاتھ اٹھانا بلا عذر مکروہ ہے، یعنی پہلے سجدے میں جائے تو گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر ماتھا رکھے۔ رکوع میں سر کو پیٹھ سے اونچا یا نیچا رکھنا یہ بہتر نہیں، مکروہ ہے۔ اٹھتے وقت آگے پیچھے پاؤں اٹھانا مکروہ ہے۔ جوں یا مچھر جب ایذا پہنچاتی ہو تو کپڑا پکڑ کر اس کو مارنے میں حرج نہیں، جب نماز میں۔ مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کوئی شخص کھڑا یا بیٹھا باتیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کراہت نہیں، جبکہ باتوں سے دل نہ بٹے، ٹھیک ہے۔ اور مصحف شریف و تلوار کے پیچھے سونے والے کے پیچھے نماز مکروہ نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ نمازی کے آگے جلتی آگ نمازی کے آگے ہونا باعث کراہت ہے، شمع یا چراغ میں کراہت نہیں ہے، جیسے سردیوں میں ہیٹر بھی ہوتا ہے سامنے رکھا تو کوئی حرج نہیں۔ بغیر عذر ہاتھ میں مکھی مچھر اڑانا مکروہ ہے، ایسی چیز کے سامنے جو دل کو مشغول رکھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ایسی کوئی چیز ہو۔ نماز کے لیے دوڑنے کا حکم، نماز کے لیے دوڑنا مکروہ ہے، چاہے وہ ایک رکعت ہی چھوڑ جائے، دوڑنا نہیں ہے۔ مصیبت زدہ کے لیے نماز توڑنے کا عذر، یعنی کن صورتوں میں نماز توڑنا جائز ہے؟ مصیبت زدہ ہے، فریاد کر رہا ہے، اسے نمازی اس کو بچا سکتا ہے، اسی نمازی کو پکارتا ہے، مطلب کسی شخص کو پکارتا ہے، کوئی ڈوب رہا ہے، آگ میں جل رہا ہے یا اندھا کنویں میں گرا جا رہا ہے، تو ان سب صورتوں میں نماز توڑ دے واجب ہے، جبکہ یہ اس کو بچانے کی قدرت رکھتا ہو۔ پیشاب پاخانہ معلوم ہوا یا کپڑے یا بدن پر اتنی نجاست دیکھی کہ جتنی نجاست کے ہوتے ہوئے نماز جائز ہے، یا نمازی کو اجنبی عورت نے چھو دیا تو ان تمام صورتوں میں نماز توڑ دینا مستحب ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جماعت کا وقت نہ جاتا ہو، اگر جماعت کا وقت جاتا ہے تو اس کو مکمل کر لے۔ سانپ وغیرہ مارنے کے لیے نماز توڑنا، سانپ وغیرہ مارنے کے لیے جبکہ کاٹنے کا صحیح ڈر ہو تو نماز توڑنا جائز ہے۔
کوئی جانور بھاگ گیا، اس کو پکڑنے کے لیے یا بکریوں پر بھیڑیے کے حملے کا ڈر ہو تو نماز توڑنا جائز۔ نقصان سے بچنے کے لیے نماز توڑنا، اپنے پرائے 1 درہم کے نقصان کا ڈر ہو، مثلا دودھ ابل جائے یا گوشت، ترکاری، روٹی وغیرہ جل جائے تو اس سے نماز توڑنا جائز ہے۔ نفل، اگر نفل نماز میں ہو اور ماں باپ، دادا دادی وغیرہ اصول پکاریں، یعنی دادا دادی اصول کہتے ہیں، اصول، اور بیٹا پوتی پوتا انہیں فرو کہتے ہیں، تو اصول پکاریں تو ان کو اس کا نماز میں ہونا معلوم نہ ہو تو نماز توڑ دیں اور جواب دے دیں۔